کیا کریں، جمعے کا دن ہو، جمعرات کی رات ہو، تو اس دنوں میں اور اس راتوں میں اللہ کے نبی نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ فرمایا جمعہ کی رات اور جمعے کا دن کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کے نوری فرشتے زمین پر سونے کے سے بنے ہوئے قلم اور چاندی سے بنے ورق لے آتے ہیں، ان ورقوں پر سونے کے قلموں سے آ کر وہ لکھتے ہیں کہ آج کس کس بندے نے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ تو اس لیے ضرور درود پڑھا کریں، ایک مرتبہ حصول رحمت کے لیے، برکت کے لیے سارے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دو نا، تو اللہ فرماتے لا تحصوها، تمہاری گنتی میں نہیں آ سکتی۔ بندے کی گنتی ہے 0 سے لے کر 100 خرب تک چلی جائے گی، ارب، خرب، کروڑ، لاکھ، یہ گنتی ہے۔ تو ایک جگہ پہ جا کے گنتی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ فرماتے میری نعمتیں اتنی ہیں لا تحصوها، تمہاری گنتی ختم ہو سکتی ہے مگر میری نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ کتنی نعمتیں اللہ کی۔ وَإِن تَعُدُّوا، اللہ فرماتے اگر تم شمار کرنا شروع کر دو تو تم گن ہی نہیں سکتے، تمہاری گنتی ختم ہو سکتی ہے مگر میری نعمتیں جو ہے نا یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تمہاری گنتی کا شمار ایک جگہ پہ جا کر اس کا اینڈ ہے، مگر میری نعمت کی کوئی آخر نہیں ہے، کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ میری نعمتیں اتنی ہیں کہ بے شمار ہیں، کوئی ان کی شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان ظالم بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں فرمائیں، کیونکہ اللہ ہے نا ہمارا، وہ ہمیں اس نے بنایا ہے، وہ ہماری فطرت کو جانتا ہے۔ بندہ جس کی فطرت کو جانتا ہے، بندہ اس کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں یہ کام کہہ کے جا تو رہا ہوں مگر تم نے کرنا نہیں ہے۔ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے یا میرا بھائی یا میرا کوئی بھی ہے ملازم، اس کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اس کو کام کہہ دو تو کام کرتا نہیں۔ تو ہم اللہ کے بنائے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں جس مٹی سے بنایا ہے اللہ اس مٹی کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میری اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں تم شمار کرنا شروع کر دو تو تمہاری گنتی میں نہیں آ سکتی۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان تم ظالم بھی ہو اور ناشکرے بھی ہو، شکر ادا نہیں کرو گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ہر سانس پر بندہ 2 دفعہ اللہ کا شکر ادا کرے نا، اور یہ حق بنتا ہے بندے کا کہ وہ ہر سانس پہ 2 دفعہ شکر کرے۔ پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا کہ جس وقت سانس باہر ہو، اگر وہ باہر ہی رک جائے تو بندہ مر جائے گا، اندر سانس نہ جائے۔ اگر اندر سانس چلا گیا اور اندر رک گیا تو باہر نہ نکلا تو پھر بھی بندہ مر سکتا ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے بندہ مومن تم پر تو ایک سانس پر 2 دفعہ شکر فرض بنتا ہے کہ تم جب سانس لو تو کہو شکر الحمدللہ میرا سانس آ گیا، اور جب اس کو واپس نکالو تو پھر بھی پڑھو۔ وہ جا کر پھیپھڑوں میں پھنس جائے، اگر وہ باہر نہ نکلے تو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بندہ سمجھ سکتا ہے کہ بندے کی زندگی میں اللہ آپ کے کتنے احسان ہیں۔ وہ ہر احسان کا بدلہ تو دور کی بات ہے، اگر صرف وہ سانسوں کا شکر بھی ادا کرنا شروع کر دینا تو ہر سانس پہ 2 دفعہ شکر ادا کرے، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ دن میں ہم کتنی سانسیں لیتے ہیں، اگر ہر سانس پہ الحمدللہ 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 پڑھتے رہیں، ہماری زبان تو تھک جائے گی، ہماری زبان تو خشک ہو سکتی ہے، مگر صرف اور صرف ہم ایک سانس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ باقی نعمتیں تو بڑی ہیں، پھیپھڑے بڑی نعمت ہیں،
جن کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں ان سے پوچھو لاکھوں روپے لگتے ہیں، جن کا پتا خراب ہے ان کو کہو دل جو ہے اس کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، ہلکی ہو گئی، تیز ہو گئی، اب دل کا جو ہے بائی پاس کرانا ہے تو لاکھوں روپے لگتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ چیز ہمیں مفت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ہم لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی وہ پہلے جیسی چیز ہم پھر بھی نہیں بنا پاتے، پھر بھی میں 1000 قسم کی رکاوٹیں ہوں گی جی، تیز نہیں چلنا، دوڑنا نہیں ہے، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں پینی، اس سے احتیاط کرنا ہے، یہ احتیاط، مگر اللہ نے جو دل بنایا ہے، جو مرضی کھاؤ پیو دوڑو جس طرح مرضی بھاگو، یہ اللہ کا بنایا ہوا وہ دل ہے کہ جس میں کوئی پھر خرابی نہیں آتی۔ تو پتہ چلا کہ یہ سانس تو دور کی بات، سانس پر بھی بندہ شکر ادا کرے تو بندہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ بندہ اپنے اعضاء کو دیکھ لے کہ مجھے اللہ نے آنکھ دی ہے، مجھے اللہ نے زبان دی ہے، مجھے اللہ نے کان دیے ہیں، مجھے اللہ نے پھیپھڑے دیے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے معدہ دیا ہے۔ جن کے معدے خراب ہو جاتے ہیں، معدے میں جلن ہو جاتی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا حرام ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں مفت عطا کی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کا گنتی میں شمار کرنا بھی شروع کر دو، جا کر 100 خرب پر تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، مگر رب فرماتے میری نعمتوں کی تعداد پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ ان الانسان لظلوم کفار، مگر بے شک انسان ظالم بھی ہے اور ناشکرہ بھی۔ دنیا کا ایک وقت میں ایک بندہ رہا ہے، اٹلی کا بندہ تھا، امیر ترین بندہ رہا ہے دنیا میں، امیر ترین۔ اس کا انٹرویو لے رہے تھے تو اس انٹرویو والے نے پوچھا کہ دنیا میں کوئی تمہاری ایسی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو، کیونکہ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ کہ جس کا شمار ہی نہیں ہے، تم دنیا کی ہر خوشی خرید سکتے ہو، تم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہو، بتاؤ کوئی دنیا میں ایسی خواہش ہے جو تمہاری ادھوری رہ گئی ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ جو آنکھیں ہم ہلاتے ہیں نا، پلک جھپکتے ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اس کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بیماری ہے کہ میں اپنی آنکھیں خود نہیں ہلا سکتا، میں صبح جب اٹھتا ہوں تو میرے ڈاکٹر آ جاتے ہیں، وہ ایک نظر آنے والی ٹیپ سے میری پلکیں چپکا دیتے ہیں، سارا دن میری آنکھیں کھلی رہتی ہیں، سارا دن، اور رات کو جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو وہ ٹیپ جو ہے اتار دیتے ہیں، میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو میں ان پلکوں کو اوپر نہیں کر سکتا، اور جب وہ ٹیپ لگ جاتی ہے تو نیچے نہیں آ سکتی۔ تو وہ بندہ کہنے لگا میرے پاس دنیا کی اتنی دولت ہے کہ اگر میں زمین سے لے کر چاند تک اپنے دولت کی ڈھیریاں لگاؤں نا تو 1000 ڈھیریاں میری پیسوں کی لگے گی جو چاند تک پیسے جائیں گے، اتنا پیسہ ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی سارا پیسہ میرا لے لے، ساری دولت میری لے لے، مگر میرا یہ علاج کر دے کہ میں اپنی مرضی سے پلکیں اٹھاؤں بھی اور جھپکاؤں۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ اپنی مرضی سے، یہ کروڑوں روپے سے بھی یہ چیز نہیں ملتی، خربوں روپے سے بھی نہیں ملتی، مگر ہم نے کبھی غور کیا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ تو نے یہ نعمت ہمیں فری دی ہوئی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں، مرضی سے آنکھیں کھول سکتے ہیں، اور لیکن وہ کہتا ہے میری کوئی ساری دولت لے لے، مجھے زندگی میں صرف ایک مرتبہ میں اپنی مرضی سے پلکیں اٹھا بھی لوں اور پلکیں جھکا بھی لوں، مجھے ایسا کوئی موقع مل جائے تو میں اپنی ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جاؤں گا۔ تو پتہ چلا یہ صرف آنکھوں کی یہ جو پتلیاں ہم ہلاتے چلاتے ہیں نا، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ کروڑوں روپے دے کر بھی ہم یہ نعمت نہیں خرید سکتے۔ اس لیے رب فرماتا ہے میرے بندو میرا شکر ادا کیا کرو، میرا شکر کیا کرو، میں نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں، لیکن تم ہو نا شکر میری نعمتوں کے، تم قدر نہیں کرتے، میری نعمتوں کا تم شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ اتنی بڑی، یہ اب کرونا وبا چلی، ہم جو سانس لے رہے ہیں نا، آکسیجن ہمیں نظر بھی نہیں آتا، جنگلات ہم نے کاٹ دیے، تباہ و برباد کر دیے، درخت ہم نے کاٹ دیے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے آکسیجن کی کمی نہیں دی، ہم آکسیجن لے رہے ہیں، زندہ ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ جن بیچاروں کو آکسیجن لگنا شروع ہو گئی ہے نا، ان سے جا کر پوچھو کہ سانس کی کتنی قدر ہے،
یہ جو ہم کھلی فضا میں اپنی مرضی سے سانس لیتے ہیں نا، ان سے پوچھیں. ایک ایک سلنڈر جو ہے نا، ایک ایک سلنڈر 6-10 ہزار روپے کا ہو گیا تھا ایک، اور وہ بھی 24 گھنٹوں سے پہلے 3-4 ختم ہو جاتے تھے. تو خود اندازہ کریں کہ ایک دن بھی ہم نے زندہ رہنا ہو نا 24 گھنٹے، تو ہمیں کم از کم 3 سلنڈر وہ لگیں گے 24 گھنٹے میں. اور اگر ایک سلنڈر کی قیمت 10,000 روپیہ بھی ہو تو 24 گھنٹوں میں ہم 30,000 روپیہ ادا کریں، اور اس کے بعد ہم زندگی کی یہ نعمت، وہ بھی بس صرف مصنوعی طریقے سے ہم سانس لے سکتے ہیں. لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے. ہم نے درختوں کے ذخیرے برباد کر دیے، جنگلات ہمارے ختم ہو گئے، لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا شکر ہے، پھر بھی اللہ نے آکسیجن کی کمی نہیں دی. ہم کھلی فضا میں جب سانس لیتے ہیں تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. قدر تب ہوتی ہے جب سانس کی کسی کو بیماری لگ جائے، جب اس کو سانس کے لیے آکسیجن کی ضرورت پڑ جائے، اور پھر وہ اس کو جب آکسیجن لگی ہو تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے یا اللہ، میں جو کھلی فضا میں سانس لے رہا تھا وہ تیری نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں روز اب ہزاروں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی اس طرح نہیں لے پاتا جس طرح میں کھلی ہوا میں اور کھلی فضا میں اپنا سانس لے رہا ہوتا تھا. تو پتہ چلا اگر انسان اپنے اعضائے جسمانی پہ بھی غور کرنا شروع کر دے تو اس میں بھی اس کو ایسی ہزاروں کروڑوں روپے کی نعمتیں ملیں گی کہ جس کی اس نے قیمت ادا نہیں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فری عطا فرمائی ہوئی ہیں، فری دیے ہیں. آنکھ کی قدر بندہ کسی نبینے سے پوچھے کہ بھائی تم بتاؤ آنکھ کیا ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں جو یہ آنکھ دی ہے اس کی کتنی قدر ہے. گونگے سے زبان کی قدر پوچھو، بہرے سے پوچھو کان کیا، نہ وہ قرآن سن سکتا ہے، نہ وہ اذان سن سکتا ہے، نہ وہ نعت سن سکتا ہے، نہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن سکتا ہے. یہ تو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہم بول بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں، اور ہم اس کے باوجود بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمیں تو چاہیے ہم ہر سانس پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، ہر چیز کے لیے شکرانہ دیں. اللہ تو نے مجھے آنکھ ٹھیک دی ہے، تو نے مجھے ناک ٹھیک. یہ جس کے حواس جواب دے جاتے ہیں، ناک سونگھنے کی حس جس کو خراب ہو جائے، جس کی سونگھنے کی حس چلی جائے، اس کو چمڑے کے پاس بٹھا دو یا اس کو خوشبو کے پاس، اس کو خوشبو ہی نہیں آتی، نہ چمڑے کی بدبو آتی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا. یہ اللہ نے جو سونگھنے کی ہمیں حس دی ہے نا، اس کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے. یہ اس سے پوچھو جس کی یہ حس جواب دے گئی ہو. اس کو چاہے چمڑے کے ڈھیروں پر بٹھا دو، گندگی کے پاس سے گزرے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس کو چاہے عطر اور گلاب کے کارخانے میں بندہ بٹھا دے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے سونگھنے کی حس ہی ختم ہو چکی ہے. اللہ نے جو ہمیں یہ سونگھنے کی حس عطا فرمائی ہے، ہم صرف اس کا بھی شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کیا کرو، میں اپنی نعمتیں اور بڑھا دیا کروں گا، میں اور دے دیا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں بڑے سخت عذاب دیتا ہوں ناشکروں کو. اس لیے ہر سانس پہ کوشش کریں، ہر وقت کوشش کریں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں. حالات اچھے ہیں، حالات برے ہیں، حالات ٹائٹ ہیں، حالات سخت ہیں، حالات نرم ہیں. جب بندہ اللہ کی بارگاہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی نعمتیں اور بڑھ جاتی ہے بندے پہ اللہ کا کرم اور نازل ہو جاتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہوں کہ اس رب نے مجھے اپنا سب سے پیارا بندہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. میں اس کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہوں. ہم اپنی جسمانی اعضاء کو دیکھیں، پھر اپنی روحانیت کو دیکھیں. الحمدللہ ہم مسلمان. اس سے بڑھ کر بندے کے لیے تغمہ اور عزت کیا ہو سکتی ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر بندہ اس دنیا میں کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے زندہ ہے. اس سے بندے کے لیے اور کیا بندے کے لیے سب سے بڑی بات ہو، جس کے لیے بڑے بڑے نبی ترستے رہے، بڑے بڑے انبیاء نے جن کے لیے دنوں کے دلوں میں یہ رشک کیا کہ کاش ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے، ہم سے نبوت یا اللہ واپس لے لے اور ہمیں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ بن مانگے وہ غلامی عطا فرمائی ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. حضرت ایوب علیہ السلام
آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مناجات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایوب میں نے ہر بندے کے کاندھوں پہ 2 فرشتے میں نے بٹھا دیے ہیں، ہر بندے کے. فرمایا جس وقت بندہ میرا ہر وقت شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے جس وقت بندہ ہر وقت میرا شکر ادا کرتا ہے تو میرے یہ فرشتے اس بندے کو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا شمار کر دیتے ہیں. اور پھر میری بارگاہ میں جب کاغذ بھیجتے ہیں تو لکھ کر بھیجتے اللہ کل قیامت کا جب دن آئے تو اس بندے کو اپنی حمد و ثنا بیان کرنے والوں میں شمار کرنا، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو ہر حالت میں تیرا شکر ادا کرنے والا تھا، ہر حالت میں. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو 4 چیزیں مل گئی نا، یہ 4 چیزیں فرمایا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب. صحابہ کرام علیہ مردوان بیٹھے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے شکر کرنے والا جس کا دل ہو گیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. ایک ہوتے زبان سے شکر، کوئی حال پوچھے کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک شکر ہے. لیکن ایک ہے دل کا شکر کہ بندہ دل سے قدردان بن جائے اللہ کا کہ ہاں اللہ نے جو مجھے نعمت عطا فرمائی ہے وہ شاید کسی اور کو نہیں ملی جو رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہوئی ہے، اور وہ دل سے اس بات کا قدردان بن جائے کہ اللہ واقعی تیرا شکر ہے میں لاکھوں اور کروڑوں انسانوں سے بہتر زندگی بسر کر رہا ہوں. اور جب بندہ دل سے اللہ کا قدردان بن جاتا ہے، دل سے وہ شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اللہ کل قیامت کے روز اس بندے کو شکر ادا کرنے والوں میں کھڑا کر دے گا، اور قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہاں ہیں اللہ کی حمد بیان کرنے والے، کہاں ہیں؟ ایک جماعت اٹھے گی اور ان کے سر پر ایک جھنڈا ہوگا، جس جھنڈے پر لکھا ہوگا یہ وہ بندے ہیں جو ہر حالت میں میرا شکر ادا کرتے تھے. اور اللہ ان کے بارے میں یہ اعلان فرمائے گا کہ تمہارے لیے کوئی سوال و جواب نہیں ہے، تم میرے شاکر تھے، میرے قدردان تھے، میری نعمتوں کے قدردان تھے، اس لیے اللہ فرمائے گا تم بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جاؤ. 4 چیزوں، پہلی چیز فرمایا شکر ادا کرنے والا دل. زبان سے بندہ شکر ادا کرے اور دل میں بندہ کوڑ رکھے یا بغض رکھے یا دو رکھے کہ یار مجھے دیا ہی کیا ہے، تو ایسے شکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قبول نہیں فرماتا. دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان، جس کی زبان ذکر کرنے والی ہو، تہمت لگانے والی زبان نہ ہو، غیبت کرنے والی زبان نہ ہو، چغلی کرنے والی زبان نہ ہو، فحاشی بکنے والی زبان نہ ہو، گالیاں دینے والی زبان نہ ہو، جھوٹ بولنے والی زبان نہ ہو، بلکہ کون سی زبان؟ فرمایا وہ بندہ دنیا میں کامیاب ہے آخرت میں کامیاب ہے جس کو اللہ نے وہ زبان دی ہے جس زبان سے وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. وہ ہر وقت الحمدللہ رب العالمین، کھانا کھایا ہے الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ، نماز پڑھی الحمدللہ، مسجد میں داخل ہوا الحمدللہ، مسجد سے نکلے الحمدللہ. ہر حالت میں اللہ تیرا اگر ساتھ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا. اگر تیری مہربانی نہ ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں بندہ جب ہر وقت اس کی زبان ذکر کرتی ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، مصیبت پر صبر کرنے والا بندہ، جسم، زبان، حواس جس کو یہ مل جائیں، پریشانی آ گئی تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر کا مطلب یہی ہے نا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کسی پریشانی کو، کسی مصیبت کو، کسی چیز کو یہ نہ کہیں کہ یہ شاید یہ بڑی ہے، اب تو میں مر گیا، اب میرے پلے کیا ہے، اب تو کچھ نہیں ہوگا. مصیبت پڑی اور ہائے ہائے شروع کر دی، پریشانی بنی اور ہائے ہائے شروع کر دی. یہ ہائے ہائے اتنی بری شے ہے، اتنی بری شے ہے.
اللہ کل قیامت کے روز ایسے بندوں کو اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا جو اللہ کی شکر کرنے کی بجائے ہائے ہائے پہ گزارا کرتے، ہائے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہائے ہمارے ساتھ ہو گیا، ہم مر گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مصیبتوں پر جو صبر کرنے والا جس کو بدن مل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ مصیبت آ گئی تو کوئی نہیں، صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو آزماتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھلوں کی کمی دے دیتا ہوں، کبھی خوف ہوتا ہے دشمن کا، کبھی ڈر ہوتا ہے، کبھی کوئی فوت ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اپنا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کبھی غربت آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ تمام چیزیں، یہ کبھی مال کم ہو گیا، کبھی دہاڑی نہ لگی، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے آزمانے کے لیے رکھی ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہو، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، جب ان پہ کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یار کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف چلی گئی، ہم بھی اسی کے تھے اور اسی کی طرف چلے جائیں گے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ میری ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ ایسے بندے کے بارے میں رب کے محبوب نے فرمایا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ایسی بیوی ملی جو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنے والی ہے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہے، ایسی بیوی جس کو مل گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ ایسی شکر گزار بیوی تمہاری عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے، تم گھر نہ ہو تو گھر میں عزت کی بھی حفاظت ہے اور گھر نہ ہو تو گھر میں مال کی بھی حفاظت ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی مال جو بھی آیا مال لے گیا، کسی کو اس کو دے دیا، بے فضول خرچ کیا، ایسی بھی نہیں ہے، بلکہ تمہاری مال کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ چار چیزیں مل گئیں اللہ نے اس کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، اللہ نے اس کو آخرت میں بھی کامیاب کر دی۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، زبان ایسی ہو جو ذکر کرنے والی ہو، بدن ایسا ہو جو شکر کرنے والا ہو۔ مصیبت ہے، پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ شاکرین کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، اللہ فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کہتے ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، لیکن ساتھ شرط لکھی ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ تو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کے بعد بہترین ایک نعمت یہ بھی ہے بندے کے لیے کہ وہ بندے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں عذاب دے کے کیا کروں گا، اگر تم میرے شکر گزار ہوتے تو میں کیوں عذاب دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ شکر کیا ہے، حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا شکر کی بہترین مثال یہ ہے کہ بندے کے پاس جو نعمت ہے اس کا بھی شکر ادا کرے، اور بندے کے پاس جو نعمت نہیں ہے نا اس کا بھی شکر ادا کرے۔ اللہ جو کچھ بھی تو نے دیا ہے یا نہیں دیا، فرمایا جو نہیں ہے اس کا کیوں شکر ادا کرے، فرمایا وہ اس لیے اس کا شکر ادا کرے ہو سکتا ہے وہ نعمت اس کے لیے صحیح نہ ہوتی، ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی، ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے پریشان کن حالات لے کر آتی، اس لیے بندہ ہر حال میں جب اس کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ چھوٹے بچے کو آپ موٹر سائیکل نہیں دیتے، چھوٹے بچوں کو آپ چھوٹے بچوں کو جو چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں آپ ان کو موٹر سائیکل چلانے دیتے ہیں؟ جو چلانے دیتے ہیں چلو وہ تو نہ بولیں، جو نہیں چلانے دیتے وہ بولیں، جو چلانے دیتے ہیں چھوٹے بچوں کو نہیں چلانے دیتے۔ آپ کو بچے پیارے نہیں، آپ کے بچے پیارے ہوتے ہیں، پھر کیوں نہیں چلانے دیتے؟ اس لیے نہیں چلانے دیتے کہ یہ کہیں گرے گا اس کی کوئی ٹانگ کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ تو اللہ اگر کوئی نعمت نہیں دیتا وہ بھی اس لیے نہیں دیتا، وہ اسے معلوم ہے یہ اس کا غلط استعمال کرے گا اور اس کا ہو سکتا ہے کوئی کباڑا ہو جائے یا دین ایمان سے بھی کہیں فارغ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ اس کا ختم کر بیٹھے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ فرمایا جو نعمت ہے اس کا تو کرو، اور جو نعمت نہیں ملی اس کا بھی شکر ادا کرو کہ میرے لیے وہی بہتر تھا جو میرے رب نے میرے لیے بھیج دیا ہے، یہی اس سے بہتر
اگر ہوتا تو اللہ مجھے وہ ضرور عطا کرتا، اور مجھے رب نے نہیں دیا تو اس میں بھی میری بھلائی ہے، کیونکہ جس چیز کا نقصان ہوتا ہے وہ چیز ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے۔ اللہ ہم سے اتنا محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ بھی ہمارے ایمان کا بھی، ہمارے جسم کی بھی وہ حفاظت کرتا ہے، اس لیے اللہ بھی وہ نعمت ہمیں نہیں دیتا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی جگہ گئے، کسی بادشاہ نے آپ کو بلایا، آپ کا چھوٹا بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد بن عروہ، 5-6 سال کا تھا، اس نے کہا ابا جی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ چلے گئے، ولید تھا، ولید کا دور حکومت تھا، ولید کے پاس جب یہ پہنچا نا تو یہ بچہ 6 سال کا یہ نکل گیا، آپ ولید سے باتیں کرنے لگ پڑے بادشاہ سے، اور بچہ 6 سال کا تھا یہ استبل دیکھنے چلا گیا، گھوڑوں کا جو استبل ہوتا ہے جس میں گھوڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ استبل بچہ دیکھ رہا تھا، ایک گھوڑے نے اتنی زور سے لات ماری نا کہ بچے کے سر میں لگی، سر پھٹ گیا، بچہ فوت ہو گیا۔ لوگ بھاگے آئے، انہوں نے آ کر حضرت عروہ بن مسعود صحابی رسول، ان کو بچہ جب پیش کیا تو بچہ ڈیتھ ہو چکی تھی، مر چکا تھا۔ آپ نے ادھر ہی اس کو دفنا دیا، ابھی واپس سفر ہے، جاؤں گا کہاں اس کو لیتا، پھر دفن ہو گئے۔ واپس جا رہے تھے، ایک جگہ رات کو سوئے، کوئی ایسی شے نے کاٹ لیا کہ پوری ٹانگ آپ کی خراب ہو گئی۔ لوگ واپس لے آئے، بادشاہ نے کہا جی علاج کرو، اپنے شاہی طبیب علاج کرنا شروع کر دے، لیکن ٹانگ ٹھیک نہ۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں میری ٹانگ نہ کاٹو، کہا نہیں مجبوری ہے، اگر ٹانگ نہ کاٹی تو یہ زہر اتنا پھیل جائے گا کہ آپ کے مرنے کا اندیشہ ہے۔ یہ آپ نے بڑا روکا، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی آپ پریشان نہ ہو، آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ اور ٹانگ جب آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، شاہی طبیب تھے، جب ٹانگ کاٹنے کا وقت ہے تو ایک گلاس دیا، کہا جی یہ پی لو، آپ کو نیند آ جائے گی، پھر ہم کاٹ دیں گے۔ تو کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ شراب ہے۔ اس وقت یہ ٹیکے تو ہوتے نہیں تھے بے ہوشی کے، کوئی ڈاکٹر تو تھے نہیں اس طرح۔ کہا جی یہ شراب ہے، یہ پی لو، یہ آپ جب پیئیں گے نا تو آپ کو بے ہوشی طاری ہو جائے گی، غنودگی آ جائے گی، ہم ٹانگ کاٹ دیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، ایسے ٹانگ۔ انہوں نے کہا جی تکلیف بڑی ہوگی، ٹانگ کاٹنی ہے، کوئی آج کل کے سرجیکل حالات بھی نہیں تھے کہ بندہ کسی طریقے سے آسانی سے ٹانگ کاٹ جائے، ہڈی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جو مرضی ہے، میں ٹانگ کٹوانے کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، یہ شراب جو ہے میں اس کو منہ بھی میں نے کبھی سونگا ہی نہیں ہے، شراب کو تم پینے کی بات کرتے ہو، میں نہیں پیوں گا، اور نہ ہی میں کبھی میں نے سونگی ہے اس کو۔ انہوں نے کہا جی تکلیف ہوگی، فرمایا ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی، میں صبر کروں گا۔ اور آپ کہہ کیا رہی ہیں اس حالت پہ؟ آپ کہہ رہے میں جب صبر کروں گا تو اللہ مجھے صبر کے بدلے میں مجھے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، صبر کے بدلے میں اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اب انہوں نے کہا جی پھر بھی دیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا پریشان وہ ہو، ٹینشن اس کو ہو جس کے پاس زبان نہیں ہے، جس کا رب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا جاؤں گا، میں اپنی زبان سے درود و سلام پڑھوں گا، مجھے اللہ تکلیف ہی نہیں ہونے دے گا، مجھے پتہ نہیں ہوگا، میں اللہ کے ذکر میں ایسا مست ہو جاؤں گا۔ اور ہوا بھی ایسے، ٹانگ کاٹی گئی، اور ٹانگ کٹی کتنی تکلیف ہوئی یہ حضرت عروہ بن مسعود فرماتے یہ میں جانتا ہوں، لیکن آپ کی ایک مرتبہ بھی زبان سے سی نہیں نکلی۔ اور پھر اس وقت خون بند کرنے کے لیے کوئی آج کے کوئی کیپسول یا کوئی آج کے ادویات نہیں ہوتی تھی، خون بند کرنے کے لیے تیل کو کڑاہے میں گرم کر کے، اور پھر وہ گرم تیل جو تھا نا وہ کٹی ہوئی جو جگہ ہوتی تھی اس پہ اونڈیلا جاتا تھا اس جگہ پہ۔ تو حضرت عروہ بن مسعود کے وہ جسم پر وہ اونڈیلا گیا، تکلیف آج سے زیادہ ہوئی۔ جب کچھ عرصے بعد واپس مدینہ شریف مکہ شریف پہنچے نا تو لوگوں نے تعزیت کے لیے بھی آئے اور لوگ عیادت کے لیے بھی آئے، بھی ٹانگ بھی کٹ گئی، بیٹا بھی سنا فوت ہو گیا۔ تو آپ نے وہاں بیٹھ کر لوگ سب لوگ جب آ گئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے تو نے مجھے 7 بیٹے عطا فرمائے ہیں، ایک تو نے لے لیا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اے اللہ مجھے 6 تو نے عطا کر دی ہے نا، یہ 6 تو میرے پاس ہیں۔ اللہ تو نے مجھے 4 قسم کی چیزیں عطا فرمائی تھی، 2 ہاتھ بھی 2 ٹانگیں بھی، اللہ ان میں سے ایک تو نے لے لی، میں پھر بھی تیرا شکر ادا کرنے والا بندہ ہوں، میں اس پہ پریشان نہیں۔ اور لوگوں سے یہ کہا
کہا تم میری ساتھ تعزیت، یہ میری ٹانگ پر پریشان نہ ہو، اگر رب نے ایک ٹانگ لی ہے تو میری ابھی 3 چیزیں سلامت ہیں، اور رب نے میرا ایک بیٹا لیا ہے تو میرے 6 بیٹے اللہ نے سلامت بھی رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا میں کیسے شکر ادا کروں کہ رب تعالیٰ نے مجھے 6 جکڑیل جوان جیسے اللہ نے بیٹے ابھی بھی عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تربیت یافتہ لوگ، بڑی سے بڑی بھی مصیبت آ جاتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کناہ نہیں ہوتے تھے، یہ پریشان نہیں ہوتے، یہ ہائے ہائے نہیں کرتے، یہ زبان کو کسی شے سے آلودہ نہیں کرتے، یہ صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن جاتے۔ اور اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دیا کروں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا داروں کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے صحابہ کرام تو سبحان اللہ سارے صحابہ کے صحابہ ہی حضور کے تربیت یافتہ، وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ تو سارے ہی سبحان اللہ۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا جب تم دنیا داری میں پریشان ہونے لگو تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے سے کم تر کو دیکھ لیا کرو، اپنے سے کم تر میں جب دنیا کے معاملات میں تمہیں پریشانی آئے تو فرمایا اپنے سے کم بندے کو دیکھ لیا کرو۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ فلاں کی بھی ہم اوپر نہ دیکھیں، فلاں کے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنا کچھ ہے، نہ، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ فرمایا اپنے سے نیچے دیکھو، مال و دولت کی بات آئے، گھر کی بات آئے، زر کی بات آئے، اپنے سے نیچے دیکھو کہ یار میں تو پھر بھی الحمدللہ 2 وقت کا کھانا کھا رہا ہوں، فلاں بندے کے پاس تو 1 وقت کا بھی نہیں ہے۔ یار میرا تو اپنا گھر ہے، چاہے کچا بھی ہے، چاہے وہ بانسوں سے بنی ہوئی چھت کیوں نہیں، میری اپنا گھر ہے، اور یہ فلاں بندہ ہے وہ بیچارہ کرائے پہ بیٹھا ہے، اس کو کھانے کے بھی لالے ہوتے ہیں اور کرایہ دینے کے بھی لالے پڑے رہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے دیکھو گے تو پھر تمہاری زبان پہ شکر کے الفاظ جاری ہو جائیں گے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، میں ان سے بہتر ہوں، اللہ نے مجھے ان سے زیادہ دے رکھا ہے، میرا گھر اپنا ہے، میری سواری اپنی ہے، میرے گاڑی اپنی ہے، میرے گھر میں سب کچھ اپنا، میرا اپنا ہے، میں کسی کا کرایہ دار نہیں بیٹھا۔ اور یہی بات اللہ کے نبی نے فرمایا جب دین کے معاملات کی بات آئے تو پھر اپنے سے کم کو نہ دیکھا کرو، بلکہ فرمایا پھر اپنے سے اوپر دیکھو دین کے معاملات میں، پھر تم دین کی طلب میں تڑپ تمہیں پیدا ہوگی۔ کیوں؟ دین کے معاملات میں یہ نہ دیکھو الحمدللہ جی میں 3 نمازہ پڑھتا لینا، فلاں بندہ 1 ہی نہیں پڑھتا، نیچے نہ دیکھو۔ ہم دنیا کے ہم حدیث کے الٹ ہیں، دنیا کے معاملات میں ہم اوپر دیکھتے ہیں اور دین کے معاملات میں ہم نیچے دیکھتے ہیں۔ دنیا کے معاملے یار وہ کول سب کچھ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ، اور جب دین کی بات آتی ہے تو ہم اب کوئی بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو ہم اس کو کیوں نہ دیکھیں کہ یار یہ 5 پڑھتا ہے تو میں کیوں نہ کوشش کروں میں 5 پڑھنے کی کوشش کروں، یہ روزے رکھتا ہے تو میں کیوں نہ کوشش کروں، یہ زکوٰۃ دیتا ہے میں بھی دوں، یہ حج کرتا ہے میں بھی کروں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب دین کا معاملہ آئے تو اپنے سے اوپر بندے کو دیکھو، وہ حافظ بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ حاجی بھی ہے، وہ مجاہد بھی ہے۔ جب اپنے سے اوپر دین کے معاملات میں دیکھو گے تو تمہارے اندر تڑپ پیدا ہوگی، یار میں کچھ تو پڑھوں، میں بھی کچھ کروں، اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے تو میں بھی نمازیں پڑھوں، اگر وہ نیکی کرتا ہے تو میں بھی نیکی کروں۔ جب یہ معاملات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے، ہماری زبان بھی جب شاکر ہو جائے گی، ہمارا دل بھی جب شاکر ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لا ازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمت تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے مال میں، میرے رزق میں، میری اولاد میں برکتیں 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 آ جائیں، میری مال میں، اولاد میں، بچوں میں، رزق میں برکتیں ہی برکتیں آ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو چاہیے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، پھر دیکھو اللہ کیسے نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو دی نہیں تھی، یہ پھر بھی شکر کر رہا ہے، میں اس کو اور دیتا ہوں، میں اس کو اور دیتا ہوں، اور دیتا ہوں۔ اور شاکر بندے کی شان یہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اپنے شاکر بندوں کی اللہ نے شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور تھوڑے بندے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں، تھوڑے بندے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، حضرت عمر فاروق طواف کعبہ کر رہے ہیں، حضرت عمر طواف کعبہ کر رہے ہیں اور ایک بدوی، ایک دیہاتی صحابی
ملتزم کے ساتھ کھڑا غلاف کعبے کو سینے سے لگا کر رو کر دعا کیا کر رہا تھا، ایک دعا کر رہا تھا۔ حضرت عمر نے جب اس دیہاتی کی دعا سنی تو حضرت عمر طواف کرتے رک گئے۔ آپ نے اس کو غور سے دیکھا، اس بندے کو طواف کعبہ کر رہے ہیں امیر المومنین، اور ایک بدوی صاحب، ایک دیہاتی بندہ ہے، کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے کہ اس کی دعا بڑی زبردست ہوتی، ایک عام سا بندہ ہے۔ جب اس کی دعا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو قدم خود بخود رک گئے، اور آپ نے اس کو غور سے دیکھا اور ساتھ ایک بندے کو کہا یار اس بندے کو دیکھ لو غور سے، یہ جب میں طواف سے فارغ ہو جاؤں تو اس بندے کو میرے پاس لانا۔ جب طواف سے آپ فارغ ہو گئے نا، آپ ایک جگہ بیٹھے تو اس غلام نے جو آپ کے ساتھ بندہ تھا وہ گیا اور اس نے اس بندے کو ڈھونڈ کر انہوں نے کہا جی آپ سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق ملنا چاہتے ہیں، آ جاؤ۔ وہ بندہ آ گیا، ڈرتا ڈرتا آیا، پتہ نہیں میں نے کوئی غلطی کر لی۔ حضرت عمر فاروق کا رو بھی ایسا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تجھ سے شیطان ڈرتا ہے، تم جس راستے پہ چل پڑتے ہو شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ایک روب تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بندہ آ کر بیٹھ گیا تو آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اس بندے کو اپنی جگہ پہ بٹھا، یہاں بیٹھو۔ تو نے کہا جی آپ امیر المومن؟ فرمایا نہیں یار میں حیران اس بات پر ہوں کہ آپ ان پڑھ لگتے ہیں۔ کہا جی بالکل میں ان پڑھ بندہ ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ کہا جی میں تیری دعا میں نے سنی ہے، جو تو غلاف کعبہ پکڑ کر سینے سے لگا کر جو تو دعا مانگ رہا تھا، میں نے وہ دعا سنی ہے۔ اتنی زبردست دعا میں نے آج تک کسی کی نہیں سنی جو تم نے دعا مانگی ہے۔ بتاؤ یہ تم نے دعا کہاں سے سیکھی، اور ان کو بھی بتاؤ کہ وہ دعا کیا تھی۔ اپنے جتنے ساتھی تھے ان کو کہا ان کو بتاؤ۔ اب وہ صحابی نے کہا جی میں نے سیکھی تو کہیں سے نہیں ہے، میں نے قرآن سے سیکھی ہے، میں نے قرآن سے سیکھی ہے۔ اور دعا کیا تھی؟ وہ بندہ غلاف کعبہ پکڑ کر اپنے سینے سے غلاف لگا کر یہ دعا کر رہا تھا، اللہ مجھے ان بندوں میں کر دے جو تو کہتے وہ قلیل بندے ہیں، مجھے ان میں کر دے۔ وہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ سورۃ سبا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، اللہ مجھے ان بندوں میں کر دے جن کے لیے تو نے کہا ہے وہ تھوڑے بندے ہیں، قلیل بندے ہیں، مجھے ان میں کر دے۔ کہا یار تیری دعا کمال کی ہے۔ کہا جی میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں کر دے، بس میں اس لیے یہ دعا پڑھ رہا تھا، میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں کر دے، کیونکہ تیرا یہ کہنا ہے کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ہاتھ کر کے کہا عمر اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دنیا کا علم ایک طرف تولا جائے اور عمر کا ایک طرف تولا جائے تو دنیا کا علم کم ہو جائے گا اور عمر کا علم بڑھ جائے گا۔ عمر فاروق جس کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد بھی لو کان بعدی نبیًا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر نے سر پکڑ کر کہا عمر تیرے بارے میں نبی کا یہ فرمان ہے کہ اگر تیرا علم دنیا کے تمام بڑے بڑے عالموں سے، کائنات کے بڑے بڑے سائنسدان ہوں، عالم ہوں، جتنے بڑے لوگ ہوں، ان کا علم ایک طرف رکھا جائے اور عمر فاروق کا علم ایک طرف رکھا جائے، عمر فاروق کا علم پھر بھی بڑھ جائے گا۔ اور کیا رہے ہیں عمر تجھ سے تو یہ دیہاتی بازی لے گیا، مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ اللہ کے وہ قلیل بندے جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کو بڑے پیارے بندے لگتے ہیں وہ اللہ کے۔ اس لیے میرے دوستو یہ زبان اللہ نے دی ہے، میرے نبی نے دعا کیا کرتے تھے وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اللہ ہمیں ایسی زبان دے جو تیرا ذکر کرنے والی، ایسا دل دے جو تیرا شکر ادا کرنے والا ہو۔ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے اور اپنے دل سے اللہ کے قدردان بن جاؤ، اپنے دل سے اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، پھر دیکھنا اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اتنی برستی ہیں بندے کو سنبھالا بھی نہیں جاتا کہ اللہ کی رحمتیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ہماری سب سے بڑی خامی فی زمانہ یہ ہے ہم شکر گزار نہیں بنتے، ہم اپنے سے اوپر والے کو دنیا میں دیکھتے ہیں، فلاں کا یہ گھر ہے، فلاں کی یہ گاڑی، فلاں میرے پاس کیا ہے، کبھی ہم نیچے دیکھ لیں بھی اس کے پاس کیا ہے، تمہارے پاس یہ تو ہے، وہ فلاں کو بھی دیکھو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔